حرک توڑ دی ہے. یہ الزامات لگا رہا ہے کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ یہ بتائیں، ہم کبھی بھی اسمگلنگ کی حمایت نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں irregular اکانومی ہے یا وہاں وار اکانومی ہے تو اس وار اکانومی کو irregular اکانومی کے لیے حکومت کے پاس کیا پلان ہے کہ اس کو ریگولر اکانومی میں کنورٹ کرے. جب آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں اور کمٹمنٹ میں آپ کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف جھوٹی وعدے کرتے ہیں. ہم بہت افسوس سے کہتے ہیں کہ ابھی تک جتنی بھی دھرنے بیٹھے ہیں، جتنی بھی قبائلی اس وقت ایک شدید کرب سے 6 مہینے 7 مہینے جو ہے نا وہ دھرنے پہ بیٹھے، کوئی اس کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی. کیا وہ اس ملک کی شہری نہیں ہے؟ کیا وہ اس آئین پاکستان کے تحت اس کو پروٹیکشن نہیں ہے؟ کیا لا اینڈ آرڈر جو اس وقت وہاں ایک سچویشن بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ جب بے روزگاری بڑھے گی، جب معاشی بدحالی بڑھے گی، جب آپ کا کاروبار ختم ہوگا تو فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ ایکسٹریمزم آگے بڑھے گی، یہ بے روزگاری بڑھے گی تو بدامنی بنے گی. اور اس وقت بدامنی کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہمیں شدید تشویش ہے اس کے اوپر. ہم سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت شاید اس پوری علاقے سے کوئی انتقام لے رہی ہے. اور جس طرح رویہ رکھا جائے، میں آپ کو بتاؤں نا، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ان لوگوں کے اوپر رحم کرے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آپ فیڈریشن کے خلاف خود سازش کر رہے ہیں. یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ خود آپ وہ ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ لوگوں میں بغاوت ہوتے. سچویشن بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے. نمبر 1 ہمارا مطالبہ یہ ہے، نمبر 1 ہمارا یہ ہے کہ جتنے دھرنے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بامقصد مذاکرات کی جائے. نمبر 2 جتنی کمپنسیشنز آپ لوگوں نے اعلان کی اور کمٹمنٹ کی اور ٹوکن ایشو کی ہیں ان کو تمام کو جو ہے نا آپ اپنا کمپنسیشن ان کو دیں، جو کمٹمنٹ ہے اس کے مطابق دیں. افغانستان کے ساتھ جو تجارت کی بندش ہے اس کو فوری طور پر کھولا جائے. اگر آپ سنجیدہ ہیں تو صوبائی حکومت کے ساتھ بات کریں اور جو irregular اکانومی ہے ان کو ریگولر اکانومی میں کنورٹ کرنا اور وار اکانومی کو ریگولر اکانومی میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک میگا پروجیکٹ ہے، ایک پورا اس کے لیے ایک پیکج دیں تاکہ قبائلی عوام کو احساس ہو کہ ہم برابر کے شہری ہیں اس ملک کے. یہ مسئلے سیاسی طور پر حل ہوں گے، یہ سیاسی مسائل ہیں. آپ اس کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی اناؤنس کریں اور پارلیمنٹ کو انگیج کرے کہ وہ تمام مسائل کو جو ہے نا دیکھیں اور جہاں کوتاہی ہو رہی ہے، جہاں یہ چشم پوشی کر رہے ہیں، جہاں اتصال ہو رہا ہے ان کے مطابق، لیکن وہ پارلیمانی کمیٹی جس کے پاس پاور ہو، ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے. ہماری مطالبہ یہ سب ہمارا مطالبہ ہے. اس لیے میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت آئندہ بجٹ میں، ہم نے اسمبلی کے فلور پہ بھی بات کیا، تو پھر اس کا جو لا اینڈ آرڈر سچویشن اس سے بنے گی وہ کسی کنٹرول میں نہیں ہوگی. آپ نے ویسے بھی اس کو کیا دیا ہے؟ وہاں بم دھماکے ہیں، وہاں کلاشنکوف کلچر ہے، وہاں بجلی نہ ہونے کے برابر ہے، لوڈ شیڈنگ ہے. اور پورے خیبر پختونخوا میں بھی اور پورے پاکستان میں مظاہر ہو رہے ہیں. لیکن جو ہمارے علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے اس پہ انیشیٹو لیا ہے اور وہ اس کے بات بھی کر رہے ہیں اور آج بھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے. آج بھی میرے جس علاقے سے ہوں وہاں ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہ جب 18 گھنٹے اور 20 گھنٹے آپ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں تو آپ کیا میسج دیتے ہیں؟ اس میں کیا انڈسٹری آگے بڑھے گی؟ اور جو من گڑت قسم کی بات ہوتی ہے، بھائی آپ جتنی ایشوز ہیں اس کو پارلیمان میں لے کے آئیں، اس کے اوپر بھرپور ڈیبیٹ کریں، اس کے لیے سلوشن نکالیں. اور جو عوام کا اعتماد اس وقت جو ہے نا اداروں کے اوپر اور خاص کر اسٹیٹ کے اوپر ختم ہو رہا ہے، ان کی بحالی کے لیے ہم تیار ہیں کہ ہم پارلیمان کے طور پر جو ہے اس میں کردار ادا کریں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے، آج ہم یہ پریس کانفرنس اس لیے کر رہے ہیں کہ جو بجٹ آ رہا ہے اس بجٹ میں، اور وہ جو پسماندہ علاقے ہیں وہ بلوچستان اور سب کو جو ہے نا آپ پریارٹی میں رکھیں، ان کے لیے اسپیشل پیکج دیں، ان کی بزنس کاروبار کو بحال کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کریں. اور جو وہاں مختلف دھرنے بیٹھے ہیں
ان کے ساتھ بامانی مذاکرات کریں تاکہ یہ جو سچویشن ہے جو اس کی جتنی اس کو سیریس لینے چاہیے ابھی تک نہیں لیا گیا. ہمارا مطالبہ ہے ہم اسمبلی کے اوپر بھی فورم پہ بھی اس کے اوپر بات کریں گے, ہم نے بجٹ پہ بھی اور پراپر اعداد و شمار سے کریں گے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر علامہ صاحب بات کریں گے, چودھری صاحب آخر میں کریں گے, اور جو ہمارے ایم این ایز ہے وہ 2 منٹ آپ کے ساتھ اپنے علاقے کی بات کریں گے. علامہ صاحب.